الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت القصاب فقلت نعم إن جدك تحت القصاب فأقبل الحسن نحو القصاب وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصاب فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عروسي قد أذنت لك فدخل معه تحت القصاب فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاب فدنا الحسين نحو القصاب فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصاب فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصاب فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راحلة وخيف ابن عمي رسول الله فقلت نعم
عنها ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا مطى يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزينية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفصل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في
محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام بذنب الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا فقال علي عليه السلام بذنب الله فزنا وفاز شيعتنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج بھی
مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صلوات على محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ نزدیک آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے، پہلے سے اپنی جگہ بنا لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا ایک ٹکڑا سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. یقیناً موضوع آپ تمام لوگوں کے اذہان میں موجود ہوگا. موضوع جو ہمارے 5 مجالس کے لیے رہے گا وہ دعا اور اسرار اجابت کے حوالے سے ہمارا موضوع چلے گا. پروردگار عالم خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے ٹکڑے میں دعا کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے حدیث کہہ دیجئے کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. اس پر غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا. توجہ کیجئے، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم اس پر بات کریں گے. آج کیونکہ پہلی مجلس تمہیدی گفتگو ہے، اہمیت دعا کے اوپر، دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کے اسرار کیا ہیں، صرف اشارہ آج کریں گے. انشاءاللہ باقی گفتگو آنے والی جو مجالس آئیں گی ان میں ہم بیان کرتے چلے جائیں گے. تو خدا نے کیا بیان کیا کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارے لیے جواب دوں گا. یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمیں دعا کی اہمیت کے حوالے سے بیان کر دیا. دیکھو مجھے پکارو، اور اس ٹکڑے کے آخر میں پروردگار عالم ایک تنبیہ کر رہا ہے، ایک تھریٹ دے رہا ہے. یعنی جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، جو لوگ دعا سے صرف نظر کرتے ہیں، پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کو میں متکبر شمار کرتا ہوں. وہ تکبر کرنے والے ہیں، وہ کبر سے کام لیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ میری نگاہ میں جہنم رہے گا. رسوائی کے ساتھ میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے موضوع انتخاب کیا، اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ، اس کا ریزن جو رہا وہ یہ ہے کیونکہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مشکل میں گرفتار ہے، اور آج کل کی اس وبا میں بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے. مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہیں. سوالات کرتے ہیں مولانا کس طریقے سے دعا مانگی جائے، کیسے خدا کی بارگاہ میں جایا جائے، کیسے خدا سے مانگا جائے. جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، جو چیز آپ کے باطن میں وجود رکھتی ہے، آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، اس کو کیسے خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ خدا ہمیں عطا کرے. توجہ کیجیے. تو دعا کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے دعا کا معنی کیا ہے. دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، دعا کا معنی ہوتا ہے چاہنا، دعا کا معنی ہے طلب کرنا. دیکھیے میں نے یہاں پر
جتنے معنی کیے ہیں ابھی اور میں اس سے اچھا معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. دعا کا معنی اگر اچھے انداز میں سمجھایا جائے تو دعا کا معنی یہ بنے گا، دعا یعنی انسان اپنی آواز کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ رغبت رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنے باطن کو مائل کرے، اس کو دعا کہا جاتا ہے. اس کو دعا کہتے ہیں. میں نے کیا عرض کیا؟ دیکھیے رغبت کے ساتھ میں نے یہ جملہ کہا ہے. رغبت کب دکھائی جاتی ہے؟ جب آپ کا جی چاہ رہا ہو کوئی کام کرنے کا، تبھی تو رغبت دکھائی جاتی ہے. یہی جملہ امام حسین کی زیارت کے لیے بھی ملتا ہے کہ اگر تم زیارت امام حسین پر جانا چاہو تو رغبت اور شوق کے ساتھ امام کی زیارت کو جانا. کہیں ایسا نہ ہو تفریح کی خاطر تم زیارت پر جا رہے ہو. تفریح کرنے کا نام زیارت نہیں ہے، امام حسین کو پرسہ دینے کا نام زیارت ہے. تو دعا میں بھی یہ بیان کیا. دعا یعنی اپنے قلب کو، اپنے باطن کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جانا، اس کو دعا کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ دعا اسے کہا جاتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور کوئی چیز مانگے. میں نے یہ نہیں کہا ہے، یہ دعا کا معنی ہے ہی نہیں ہے، ورنہ وہ انس کہا جائے گا. خدا کی بارگاہ میں جو آپ تقرب اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تقرب کا معنی پھر کہاں پر جائے گا؟ میں تو اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کام پڑا، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار مجھے یہ چاہیے. یہ جو جملہ ہے یہ چاہیے سے معلوم ہو رہا ہے آپ کا باطن خدا کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا ہے. یہ جو آپ کا باطن نہیں جھک رہا ہے، وہ جو شے درمیان میں آ گئی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کا باطن خدا کی بارگاہ میں خم نہیں ہو رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے، بہت اہم موضوع ہے ہمارا. انشاءاللہ لابلائے کلام میں انشاءاللہ ہماری باتیں آتی رہیں گی. دعا کا معنی اب تک پہنچ گیا. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے اسی معنی کو استعمال کیا کہاں کہاں پر. اس کے بعد انشاءاللہ روایت کی طرف آئیں گے کہ روایات اس دعا کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر اس لفظ دعا کو پروردگار عالم نے استعمال کیا. میں صرف 2-3 مثالیں دوں گا انشاءاللہ، باقی آپ خود جا کر تلاش کیجئے گا. سارا کام مولانا پر مت چھوڑ دیا کیجئے، خود بھی محنت کیا کیجئے، جا کر قرآن کو تلاش کیجئے، ورقردانی کیجئے. کہاں کہاں پر سرچ کیجئے، آیت اللہ گوگل موجود ہے آج کل کے دور میں. سرچ کیجئے کہاں کہاں پر کون کون سے سورے میں لفظ دعا کو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے اور کون سے نبی نے کس طریقے سے دعا مانگی ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. قرآن کی طرف چلتے ہیں. ایک دعا ملتی ہے جناب زکریا علیہ السلام کی کہ جناب زکریا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لفظ دعا، دیکھیے اس میں استعمال ہوگا. جناب زکریا نے لفظ دعا کو استعمال کیا. ارشاد رب العزت ہوا وَهُنَالِكَ زَكَرِيَّا رَبَّهُ وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. اور فرمانے آپ اس وقت کہ جب جناب زکریا نبی نے علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا. دیکھیے یہاں پر بھی لفظ دعا آیا ہے، دعا کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنے رب کو پکارا تھا. کس طریقے سے پکارا تھا؟ قالا، جناب زکریا نے بیان کیا، ربی، اے میرے رب. یہ جو آپ مختلف مقامات پر انبیاء کی دعاؤں میں یا ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیشہ آپ دیکھیے گا اکثر و بیشتر اوقات لفظ رب سے استفادہ کیا ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے لفظ رب کے اندر خاص انسیت پائی جاتی ہے، ایک خاص تقرب پایا جاتا ہے. انبیاء نے بھی جب دعا کی ہے تو وہاں پر لفظ رب کو استعمال کیا. جناب زکریا نے بھی یہاں پر کیا کہا؟ قالا ربی حب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء. غور کیجئے یہاں پر اس کے اندر ڈھنگ سکھا دیا دعا کرنے کا. جناب زکریا نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا دعا کرنے کا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ خدا نے قرآن میں دعا کا طریقہ ہمیں بیان کر دیا. اس وقت کہ جب جناب زکریا نے اپنے رب کو پکارا تھا اور اس طریقے سے پکارا تھا، پروردگار
مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت اپنی جانب سے عطا فرمانا. من لدن کا کہا ہے، یہاں پر جناب زکریا نے سمجھا دیا جو کچھ تمہیں عطا ہوتا ہے وہ خدا کی ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ من لدن کا ذریتن طیبہ، ذریتن طیبہ. دیکھیے یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے اولاد کے بارے میں. ہر چیپٹر میں جو دعا مانگی ہے، چاہے نبی نے مانگی ہو چاہے کسی امام نے مانگی ہو، ہمیں طریقہ بتایا ہے. اگر رزق کی دعا مانگو تو کن الفاظ سے استفادہ کرنا ہے، اگر اولاد کی دعا مانگنی ہے تو کس لفظ کے ساتھ دعا مانگنی ہے. یہاں پر جناب زکریا اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. پروردگار مجھے عطا فرما، ہب لی من لدن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا. پروردگار اپنی جانب سے مجھے پاک و طاہر ذریت عطا فرما. تو یہاں پر جناب زکریا نے سکھا دیا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں اولاد مانگنے جاؤ تو اس طریقے سے دعا مانگنا. صرف یہ دعا مت مانگ کے آ جانا خدا مجھے اولاد دے دے، پھر خدا تمہیں کسی بھی طریقے کی اولاد عطا فرما دے گا. پھر الزام لگاتے رہو گے خدا ایسا بچہ دے دیا، خدا ایسا بچہ عنایت فرما دیا. تو جناب زکریا نے بتا دیا اگر اولاد کی دعا مانگنے جاؤ تو اس طریقے سے دعا مانگنا، پروردگار مجھے اولاد تو عطا کر لیکن پاک و طاہر اولاد ہونی چاہیے، دامن اس کا پاک ہونا چاہیے، وہ اچھے راستے پر چلنے والا ہونا چاہیے، وہ اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہو. ایسی دعا مانگنی ہے آپ کو. تو یہاں پر بھی لفظ دعا کا استعمال آیا، انکا سمیع الدعا. لفظ دعا یہاں پر بھی آیا، یعنی تو سننے والا ہے، تو پکار کو سننے والا ہے. جو بھی تیری بارگاہ میں آئے گا تو اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، سنتا ہے. ایک اور مقام جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی. ارشاد رب العزت ہوا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق انکا لسمیع الدعا. یہاں پر بھی لفظ دعا آیا. جناب ابراہیم نے بھی دعا کا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، جب دعا مانگنا چاہو تو سب سے پہلے خدا کی حمد کو بجا لانا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق انکا لسمیع الدعا. پروردگار کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل کو بھی عطا کیا، اسحاق کو بھی عطا کیا. اس کے بعد آخر میں کیا بیان کیا؟ انکا لسمیع الدعا. پروردگار حتماً تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اگر کوئی پکار تیری بارگاہ میں جائے گی تو تو ہی سن سکتا ہے. دنیا والوں میں طاقت نہیں ہے ہماری پکار کو سن سکے. یہ تو تانے دینے کے لیے رہ گئے ہیں. اگر کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، کوئی چیز مانگی، کوئی چیز طلب جب کرتے ہیں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، ایک عام شخص کے گھر پر جب آپ جاتے ہیں کچھ مانگتے ہیں تو تانا پہلے دیتا ہے، چیز بعد میں دیتا ہے. خدا کی ایسا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے خدا عطا کرتا ہے اور عطا کر کے جتلاتا بھی نہیں ہے. تو سب سے بہترین بارگاہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، پروردگار عالم کی. تو قرآن نے ہمیں سمجھا دیا دعا کس طریقے سے مانگی جائے. ان دو آیات میں ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ پہلی آیت جو میں نے پیش کی جناب زکریا کی، اس میں اولاد کے حوالے سے دعا جب مانگی جائے تو ہمیشہ دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار یہ جو اولاد میں تجھ سے مانگ رہا ہوں طیب اور طاہر ہونی چاہیے، پاک و پاکیزہ اولاد ہونی چاہیے. اور جناب ابراہیم نے کیا سمجھایا؟ جناب ابراہیم نے سمجھایا خدا ہی میں یہ طاقت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو مصداق عدم ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. انسان بوڑھا ہو جائے ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن خدا کے یہاں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. خدا ہر شے پر قادر ہے. بڑھاپے کے عالم میں خدا نے جناب ابراہیم کو اسماعیل بھی عطا کیے اور جناب اسحاق بھی عطا کیے. یہ تو قرآن کی بات ہو گئی ہے. دیکھیے یہ جو ہمارا موضوع ہے دعا اور اسرار اجابت. دعا یعنی پکارنا، میں نے عرض کیا. اسرار معنی کیا ہوتا ہے؟
اسرار جمع ہے سر کی، اور سر معنی کیا ہوتا ہے؟ راز، جو آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ تمہیں میں راز بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا، یہ اسی سر سے ہے۔ سر، راز، اسرار یعنی بہت سارے راز۔ اجابت کا معنی کیا ہے؟ اجابت کا معنی ہے جواب سے، جواب دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی دعا اور اسرار اجابت، یعنی پروردگار عالم کو پتا ہے کہ میں کس کو عطا کروں، کس کو نہ عطا کروں، راز اس کے اندر خدا جانتا ہے۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں مضامین دعا جو ہیں، جو ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، جو مصادر ہیں دعا کے، صحیفہ سجادیہ، اس کے مضامین کو دیکھنا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، اس کے مضامین کو دیکھنا ہے۔ مناجات خمسہ عشر، اس کے مضامین کو دیکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر معصومین نے ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ دیا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں معصومین نے ہمیں سکھا دی ہیں کہ دیکھو ان کی طرف رجوع کرو، تمہیں طریقہ معلوم ہوگا دعا کس طریقے سے کرنی ہے، تمہیں ڈھنگ معصومین نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، کس طریقے سے خدا سے بات کی جاتی ہے۔ دنیا میں جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، ایک بڑی شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہیں ملنے، تو آپ کوشش کیا کرتے ہیں؟ کوشش آپ کی اور ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لیں کہ جو اس شخصیت سے زیادہ اٹیچ ہو، اس کے زیادہ نزدیک ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے اس کو کون سی بات پسند ہے، کون سی بات اس کو بری لگتی ہے، کون سے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو اس کو اچھے لگیں گے، کون سا لباس پہن کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یعنی آپ اس سے اٹیچمنٹ کرتے ہیں کہ جو خود اٹیچ ہوتا ہے اس شخصیت کے ساتھ۔ یہ دنیا کا معمول ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اٹیچمنٹ کرنی ہوگی، ملنا ہوگا ان شخصیات کے ساتھ کہ جو خود خدا کے مزاج کو جانتے ہیں، جو خود خدا کے مزاج سے واقف ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے جایا جاتا ہے، خدا کے سامنے کیسے دروازے کو بجایا جاتا ہے۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبحنا فسبحت الملائکہ فکبرنا فکبرت الملائکہ، اللہ اکبر۔ ہم نے جب تسبیح کی خدا کی تو ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کو کرنا سیکھا۔ ہم نے جب خدا کی کبریائی کا اعلان کیا، خدا کی بڑائی کا اعلان کیا، تو ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی کبریائی کا اعلان کیا۔ ہم نے جب تحلیل خدا کو انجام دیا تو فرشتوں نے جب ہمیں دیکھا تو تحلیل کو کرنا سیکھا، تمجید کو کرنا سیکھا۔ تو اب ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں جانا ہوگا جو خود خدا سے ملے ہوئے ہیں، جو بیت المعمور میں رہا کرتے تھے، اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ عرش اعظم پر جو رہنے والی ہستیاں ہیں وہ معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں، ان سے ہمیں جڑنا ہوگا، جن کی غزہ ہی تمجید و تحلیل و تکبیر پروردگار ہو۔ جناب سیدہ کے لیے ملتا ہے، جناب سیدہ کے بارے میں بڑی طویل روایت ہے کہ جناب سیدہ کا نور کہاں تھا؟ عرش آدم پر تھا۔ وہاں پر ہی سوال ہوئے نبی اکرم سے، یا رسول اللہ یہ تو بیان فرمائیے زہرا کی غذا وہاں پر کیا تھی؟ غور کیجئے، میں ایک مطلب پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے دعا ہمیں کن سے سیکھنی ہے؟ میں نے ابھی مثال پیش کی ہے، ہمیں جانا خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ سلیقہ دعا کا کیا ہے، دعا کا ڈھنگ کیا ہوا کرتا ہے، دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان سے متصل ہونا ہوگا جن کی غذا تمجید پروردگار ہے۔ تو رسول خدا نے جواب دیا، کہا کہ زہرا کی غذا تکبیر پروردگار تھی، تحلیل پروردگار تھی، تمجید پروردگار تھی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زہرا کی غذا یہ تھی، تو معصومین کی غذا یہ ہے۔ تو اب ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا تاکہ ہم خدا سے جڑ سکیں۔ اگر ان کے دامن کو چھوڑا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مضامین دعا کو دیکھنا ہے کہ دعا کے مضامین کس طریقے سے ہماری بارگاہ میں معصومین نے پیش کیے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی معصومین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
ایک حدیث ملتی ہے. دیکھیے ابھی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر نیکی کی جڑ آل محمد ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، دو راہیں اس میں ہے ہی نہیں. ہر نیکی کی جڑ، اور یہ میں نہیں بیان کر رہا، خود امام صادق نے بیان کیا، کس وجہ سے ہم ان سے جڑے، ان کا دستور ہے، خود معصومین کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں نحن اصل کل بر ومن فروعنا کل بر ومن البر التوحید والصیام والصلاۃ وقدم الغیظ والعفو عن المسیء. اس میں مولا نے سب کچھ بیان کر دیا. مولا فرما رہے ہیں دیکھو ہم سے جڑو، کیونکہ ہم ہی ہر نیکی کی جڑ ہیں، ہر نیکی کی جڑ ہم ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِن فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍ، اور ہماری شاخوں سے ہر نیکی نکلتی ہے. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد مولا نے نیکیوں کو گنانا شروع کیا ہے. توجہ کیجئے گا معصوم کا مقام کیا ہوتا ہے. کس وجہ سے میں نے جملہ عرض کیا کہ معصوم کی بارگاہ میں جانا ہوگا. دعا کا طریقہ معصومین آپ کو سکھائیں گے کس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں فَمِنَ الْبِرِّ، نیکیوں میں سے التوحید، توحید بھی نیکی ہے، والصیام، روزہ بھی نیکی ہے، والصلاۃ، نماز بھی نیکی ہے، وقدم الغیظ، اگر انسان اپنے غصے کو پی رہا ہے یہ بھی نیکی ہے. اگر کوئی اس کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی توہین کو برداشت کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے. تو بھائی جو اصل نیکی ہو، جو نیکی کی جڑ ہو، تو انسان کو متصل کا ہونا چاہیے آل محمد کے ساتھ، کیونکہ یہ نیکی کی جڑ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں میرے مولا نے چھٹے امام نے بیان فرمایا لولا محمد والاوصیاء من ولده لکنتم حیاری کالبہائم لا تعرفون فردا من الفرائض. اور کیجئے دیکھیں مولا فرماتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی اور اگر ان کے اوصیاء کی ذات نہ ہوتی جو ان کی اولاد میں سے ہیں، لَكُنْتُمْ حَيَارِكَ الْبَهَائِمْ، تم لوگ چوپایوں کی طرح، حیوانوں کی طرح حیران و سرگردہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے. اگر محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی، اگر اوصیاء محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم لوگ بھٹک رہے ہوتے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تم لوگ لا تعرفون فردا من الفرائض، واجبات میں سے کسی ایک واجب کی بھی شناخت حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اوصیاء نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی. غور کریں آپ. اسی طریقے سے زیارت جامعہ میں آئی، زیارت جامعہ میں ایک جملہ ملتا ہے معروف ہے کافی، آپ نے سنا ہے ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا. جب کبھی بھی خیر کا ذکر کیا جائے گا آل محمد اہل بیت، آپ اصل خیر نظر آئیں گے، آپ فرع خیر نظر آئیں گے. خیر کی شاخ بھی آپ ہیں، خیر کی جڑ بھی آپ ہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں خیر کی معدن بھی آپ ہیں، یعنی جہاں سے خیر نکلتی ہے وہ جگہ آپ ہیں. آپ کی جگہ سے یہ تمام نیکیاں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں. توجہ کیجئے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ مأوا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک چیز ہوتی ہے مأوا. ملجا و مأوا آپ استعمال کرتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ میں تمہید باندھ رہا ہوں دعا تک پہنچنے کے لیے. آپ جب بھی خیر کا تذکرہ کیا جائے آپ اصل خیر ہیں، خیر کی جڑ بھی آپ ہیں، اول خیر بھی آپ ہیں. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مأوا، ماوا کہتے ہیں. دیکھیے اصل جب ان کو بنا دیا خیر نکلتی بھی انہی کے در سے ہے. ماوا کا معنی کیا ہے؟ ماوا کا معنی جڑ نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی خیر جب ان کے گھر سے نکلتی ہے. امام ہادی علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں زیارت جامعہ کے اندر جب خیر ہمارے گھر سے نکلتی ہے تو خیر مأوا یعنی جو پناہ گاہ کو تلاش کرتی ہے دوبارہ جو پلٹ کر آتی ہے ہمارے گھر ہی میں پلٹ کر آتی ہے. یہ مأوا کا معنی ہے. منتہا، خیر کی انتہا بھی آپ ہی ہیں، خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر
توجہ کیجیے آپ، یعنی ہر چیز ان کے دروازے پر آئی. ایک اور چیز سن لیجیے انشاءاللہ پھر میں نتیجہ دیتا ہوں. زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام مفادی میں مختلف زیارت نقل ہوئی ہیں. پہلی زیارت مطلقہ، دوسری زیارت مطلقہ، تو چوتھی جو زیارت غالباً پہلی جو زیارت مطلقہ ہے اس کے اندر جملہ موجود ہے. یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بھی چیز خیر کے حوالے سے آپ تصور کرنا چاہتے ہیں، تمام چیزیں، تمام کمالات، تمام خوبیاں اگر آپ کو نظر آئیں گی تو آل محمد کے در پر یا حسین کے در پر نظر آئیں گی. زیارت مطلقہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اللہ اکبر. خدا جب اپنی تقدیرات کو نازل کرنا چاہتا ہے، جتنے بھی امور ہیں مقدرات کے، کون کب مرے گا، کون کتنے سال جیے گا، کس کو اولاد ملے گی، کس کو اولاد نہیں ملے گا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کے رزق کی مقدار کیا ہے، یہ جو تمام امور تقدیرات کے جو لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، یہ تمام امور آتے کہاں پر ہیں؟ خدا ڈائریکٹ آپ کو دیتا ہے. صلاحیت ہی نہیں ہے آپ کے اندر میرے اندر کہ ڈائریکٹ آپ اس نور سے متصل ہو سکیں. بیچ میں واسطہ ہے آل محمد کا. یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم، جتنے بھی مقدرات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، اگر خدا نازل کرنا چاہتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے تو امام حسین آپ کے در پر پہلے نازل کرتا ہے. آپ کے در سے تمام لوگوں تک یہ رزق پہنچتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. اور فرما رہے ہیں تو جب آل محمد کے پاس سب ہے، میں نے خیر کا تذکرہ کیا مسلسل، اصل بھی خیر، اصل بھی یہی ہے، خیر کی جڑ بھی یہی ہے، شاخ بھی یہی ہے، ماوا بھی یہی ہے، منتہا بھی یہی ہے. تو عزیزان گرامی خیر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تمام علوم آل محمد خیر ہیں، تمام فیوزات خیر ہیں، جو بھی رحمت خدا ان کے قلب پر نازل کرتا ہے ہم تک پہنچتی ہیں خیر ہیں، تمام عبادات خیر ہیں، تمام کمالات خیر ہیں. تو دعا بھی تو خیر ہے. اب جب دعا مانگیں گے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کس کو توسل کے طور پر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اسے پیش کریں گے کہ جو خود خدا کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے. اس کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اس سے طریقہ دعا کو سیکھنا ہوگا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے، دعائے ابو حمزہ الصومالی کا جملہ ہے. یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے اس جملے کو بیان کرنے کے لیے باندھی ہے. میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے ایک دعا کا ڈھنگ سکھایا. وہاں پر ایک جملہ ملتا ہے، الہی، ذرا دیکھیے گا میرے مولا کی معرفت دیکھیے گا. مولا فرماتے ہیں الہی ان ادخلتنی النار ففی ذالک سرور عدوک وان ادخلتنی الجنۃ ففی ذالک سرور نبیک انا واللہ اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. اس میں ذرا غور کیجیے آپ کس طریقے سے مولا آپ کو سکھا رہا ہے. یہ جو میں تمہید باندھتا آ رہا ہوں اس کی وجہ یہی تھی کہ جو خدا کے نور میں پلے ہوں، جن کا مسکن عرش اعظم الہی ہو، جو بیت المعمور کا طواف کرنے والے ہوں، اب انہی کی بارگاہ میں جایا جائے گا. وہ بتائیں گے خدا کا مزاج کیا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے، خدا آپ سے کیا طلب کرنا چاہ رہا ہے. تو امام سجاد نے بہت بڑا پیغام ہمیں اس دعا میں دے دیا. کہتے ہیں الہی، اے میرے پروردگار، ان ادخلتنی النار، اگر تو مجھے جہنم میں داخل کرتا ہے، معرفت ذرا دیکھیا،
آپ کو دعا کی امید مولا دلا رہے ہیں. کس طریقے سے اگر انسان مایوس ہے، نا امید ہے، تو اس دعا کو پڑھ لے، امید کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. کہتے ہیں ادخلتنی النار، پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں داخل کرے گا تو اس میں جو خوش ہوگا وہ تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا. توجہ کیجیے آپ، کاش کے بعد یہ پہنچ سکے. مولا کا کلام پہنچانے کی مجھ میں جرأت نہیں ہے، صرف نقل قول کر رہا ہوں، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں. میری جرأت نہیں ہے میں امام کے قول کی تشریح کر سکوں، کسی میں جرأت نہیں ہے. پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں داخل کرتا ہے تو اس میں جو خوشی ہے، اس میں جو خوش ہوگا وہ تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا. دوسرا ٹکڑا جو مولا نے بیان فرمایا، وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، پروردگار اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں جب میں چلا جاؤں گا تو تیرا نبی خاتم الانبیاء خوش ہوگا. توجہ کیجئے گا، پہلے ٹکڑے میں بیان کیا اگر مجھے جہنم میں بھیجتا ہے، یہ ہمیں ڈائریکشن دے دی ہے کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے. پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں داخل کرتا ہے تو اس میں تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا. تو چاہتا ہے تیرا دشمن شیطان خوش ہو. اگر مجھے جنت میں داخل کرے گا تو تیرا محبوب خوش ہوگا، نبی کے دل کو سرور حاصل ہوگا. اس کے بعد یقین ذرا دیکھیے اپنے مولا کے اوپر، اپنے آقا اور سردار خدا کے اوپر، میرے مولا امام سجاد کا. ہمیں یقین دلا رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں. ہماری جو دعائیں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا، صرف میں کیونکہ بات آ رہی ہے اشارہ کر رہا ہوں. ہمارے شکوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. مولانا کب سے دعا مانگ رہے ہیں، 2 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، آج تک تو قبول نہ کی خدا نے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، مضامین دعائیں آل محمد سے ہم لوگ دور ہیں. صاحبہ سجادیہ کو متروک کر دیا ہے. جس طریقے سے قرآن مہجور ہو کر شکایت کرے گا، یقین کیجئے صاحبہ سجادیہ بھی مہجور ہو کر خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گی. 57 دعاؤں کا مجموعہ ہے، 57 ایک ایک دعا بھی اگر آپ 10 منٹ دیں تو ایک مفہوم آپ کے ذہن میں پہنچ جائے گا. عزیزان گرامی دیکھیے ان کو آپ پڑھیے، توجہ کیجئے، ان دعاؤں سے نزدیک ہوں. جب ان دعاؤں سے نزدیک ہوں گے یقین کیجئے واسطہ ہے اہل بیت سے نزدیک ہونے کا، کیونکہ کلام معصوم کلامکم نور کا مصداق ہے. اہل بیت آپ کا کلام نور ہے. اور کیجئے آپ، تو اس میں آپ کو ڈھنگ سکھا دیا. اب دیکھیے آخری جملہ جو مولانا نے بیان فرمایا، معرفت چھلک رہی ہے. معرفت ہمیں سکھا رہے ہیں خدا کی نسبت خوش بین رہا کرو، کبھی بھی نا امیدی کا اظہار مت کیا کرو خدا کی بارگاہ میں جا کر. یہ نا امیدی ہی ہے کہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. مولا فرمائے انا واللہ اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. پروردگار خدا کی قسم میں کھانے کو تیار ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد. پروردگار میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں. انا واللہ قسم شریک آئیے. امام سجاد قسم کھا رہے ہیں. یہ جو میں قسم کھاتا ہوں یہ آپ قسم کھاتے ہیں، اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اپنے کلام کی یقین دہانی کروا سکیں. لیکن جب خدا قسم کھاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کھاتا ہے کہ اپنے کلام کی یقین دہانی کروا سکے. یا امام جب قسم کھاتے ہیں اس وجہ سے قسم نہیں کھاتے ہیں کہ اپنے کلام کی یقین دہانی کروا سکیں. امام یا خدا جب قسم کھاتے ہیں تو اس وجہ سے کھاتے ہیں یہ جو امر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ جو بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، بڑی وزنی بات ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی امام سجاد نے قسم کھائی، انا واللہ اعلم، پروردگار میں قسم کھاتا ہوں، میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، کہ تیرے نبی کے دل کی خوشی تیری نگاہ میں محبوب تر ہے تیرے دشمن کی خوشی سے زیادہ. بجائے اس کی کہ تیرا دشمن خوش ہو، مجھے معلوم ہے اس میں تیری ناخوشی ہے. تو جس چیز میں خوش ہوگا اس وقت خوش ہوگا جب تیرا نبی خوش ہوگا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب بتائیے دعا کرنے کا جی نہیں چاہے گا؟ معصوم کس طریقے سے کلام کر رہے ہیں.
کس طریقے سے آپ کو ایک سلیقہ سکھا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ۔ زندہ نگرامی توجہ کیجئے ان مضامین کی طرف۔ صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے، مناجات 15 کو اٹھائیے، 15 دعائیں ہیں، 15 مناجاتیں ہیں، ان کو اٹھا کر پڑھیں، ترجمہ پڑھیے صرف، ان میں معارف پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے ہم محتاج ہیں، فقیر محض، وہ غنی مطلق، غنی بالذات، تو تقاضا کیا بنتا ہے؟ جو سوال کا جواب بھی آ رہا ہے، اکثر جوانوں کے سوالات ہوتے ہیں یہ، مولانا ہم دعا کیوں کریں؟ آخر کیا وجہ دعا کرنے کی؟ دیکھیے عقلی دلیل میں آپ کو دیتا چلا، جو عقلی دلیل، ایک منطقی دلیل جو بن سکتی ہے وہ یہ ہے، سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں، عقل آپ کی کیا کہتی ہے؟ عقل آپ کی یہ کہتی ہے کہ اگر انسان فقیر محض ہے، مطلقاً محتاج ہے، تو اس کو کہاں پر رجوع کرنا پڑے گا؟ اس ذات کی طرف کہ جو غنی بالذات ہے، غنی مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزوں کی جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، وہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے نہیں آتا ہے، ضرورت آپ کو اور مجھے ہے، ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے، بس ہمیں ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں، ہمیں ہاتھوں کو پھیلانا ہوگا۔ دوسری دلیل سنیے، دیکھیے اگر کوئی چیز آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے ضرر رکھتی ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کی عقل آپ کو کیا کہے گی؟ آپ کی عقل آپ کو یہ کہے گی کہ اس ضرر کو دور کیا جائے۔ غور سے سنیے گا، یہ ان کا جواب دے رہا ہوں جو جوان سوال کرتے ہیں مولانا کیوں دعا مانگے؟ عقلی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک ضرر میرے پاس آیا، ایک بیماری آئی خدا نہ خواستہ، اب اس بیماری کو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً کچھ احتیاطی تدابیر میں سامنے رکھوں گا، احتیاط کروں گا، تب تو جا کر بیماری دور ہوگی، بغیر احتیاط کے بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کی بیوی جو ہے اس کو اذیت دیتی ہے، کسی کا کوئی دشمن ہے، مختلف ضرر آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس خدا کی بارگاہ میں جایا جائے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی جائے، تاکہ یہ ضرر جو آپ کے اطراف میں منڈلا رہے ہیں یہ دور ہو جائے۔ توجہ کیجیے، تو ہمیں دعاؤں کی طرف آنا ہوگا۔ کن دعاؤں کی طرف؟ ان دعاؤں کی طرف کہ جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر انسان اپنی قدر و منزلت کو جان جائے، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرے اندر خدا نے پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا ہے، تو یہ بندہ خود بخود خدا کی بارگاہ میں جائے گا، خدا سے دعا مانگے گا۔ حدیث قدسی یہ بیان کر رہی ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں دیکھیے گا انسان کی عظمت اور دعا کا ارتباط کیا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ اللہ اکبر۔ پروردگار یہ بیان کرتا ہے، میری صفات کا جو مظہر بن سکتا ہے، وہ کون بن سکتا ہے؟ مومن کا قلب۔ قلب مومن میں صلاحیت ہے، نہ آسمان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میری صفات کا مظہر بن سکے، نہ زمین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میری صفات کا، میرے اسما کا مظہر بن سکے، یعنی میں خدا اسما کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ اس کے اوپر متجلی ہو سکوں، تجلی کر سکوں۔ اور کیجیے، قلب عبد مومن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پروردگار اپنی صفات کے ساتھ، اپنے اسما کے ساتھ اس قلب میں متجلی ہو سکتا ہے۔ آسمان کتنے سارے ہیں؟ بہت سارے آسمان ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں
کہ پہلا جو آسمان ہے وہ دوسرے آسمان کی نسبت کا حلقتین فی فلات ایسے ہے کہ گویا ایک صحرا میں ایک زنجیر کا حلقہ پڑا ہوا ہے، ٹکڑا پڑا ہوا ہے. پہلے آسمان کو دوسرے آسمان کے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو اس زنجیر کے حلقے کو صحرا کے ساتھ ہے. اتنا فرق ہے. ان تمام وسعتوں کے ساتھ آسمان میں اتنی گنجائش ہے. خدا کا ایک اسم جو ہے اس میں متجلی اگر ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. صلاحیت نہیں ہے آسمان کے اندر. زمین کے کتنے طبقات ہیں؟ بہت سارے طبقات ہیں. اس زمین کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کے اسماء متجلی ہو سکے، خدا کے صفات اس پر متجلی ہو سکے. لیکن عزیزان گرامی یہ قلب مومن ہے، یہ آپ کو اور میرا مقام ہے. یہ عظمت انسان خدا نے بیان کر دی ہے. اے انسان اپنی عظمت کو پہچان. تیری عظمت کیا ہے؟ تیرے اندر میں نے پوری کائنات کو چھپا کر رکھ دیا ہے. میں خدا اگر اسم کو ظاہر کرنا چاہوں گا وہ کہیں اور ظاہر نہیں کروں گا، تیرے قلب میں ظاہر کر سکتا ہوں. تجھ میں صلاحیت ہے، تجھ میں صلاحیت ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بہت ساری مخلوقات ہے خدا کی. پہاڑ ہے، پانی ہے، آگ ہے. ان تمام چیزوں پر آپ غور کیجیے. پہاڑ کو اگر دیکھیں تو ایک صفت پروردگار کو برداشت کر سکتا ہے. ہارڈلی پہاڑ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے؟ اس سے جلالت ٹپک رہی ہوتی ہے. یعنی خدا کی جو صفت جلالیت ہے وہ پہاڑ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ایک صفت کو برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پانی کو دیکھیں آپ. پانی کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یعنی پانی خدا کی رحمت کو ظاہر کر رہا ہے. خدا کی رحمت ہے. آگ کو دیکھیں. آگ کو، آگ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے؟ آگ خدا کی غضب و قہریت کو ظاہر کر رہی ہے. یعنی مخلوقات خدا کو، انسان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، مخلوقات خدا کو آپ دیکھتے چلے جائیے. یا تو ایک صفت کی مظہر نظر آئیں گی یا زیادہ سے زیادہ دو. اس سے زیادہ صلاحیت نہیں ہے کسی مخلوق کے اندر بھی. پانی کو دیکھا صفت رحمت کو ظاہر کر رہا ہے. آگ کو دیکھا صفت غضب کو ظاہر کر رہی ہے. پہاڑ کو دیکھا صفت جلالیت سے خدا کو ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. لیکن عبد مومن کے قلب کا یہ مقام ہے. ایک ہی وقت میں قہریت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی، جلالت بھی نظر آئے گی. یہ قلب مومن کا مقام ہے. تشریف لیں تاکہ آنے والوں کی جگہ مل جائے. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی غور فرما رہے ہیں. حدیث قدسی یہ بیان کر رہی ہے. بس شرط کیا ہے؟ دعا یہ کریں کہ خدا ہمارے قلب میں وارد ہو جائے، خدا کی اسماء ہمارے قلب میں جگہ لے سکیں. یہ دعا ہونی چاہیے ہر انسان کی. خدا حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی. دعوت فکر دے رہا ہے خدا. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ 12 ہی نظر آئے تھے، 14 ہی نظر آئے تھے، عصمت انہی کے اندر رکھنی تھی. خدا نے دعوت فکر دی ہے. عبدی میرے بندے اطعنی میری اطاعت کر، اجعلک مثلی. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی میں تجھے خدا بنا دوں گا؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے میں تجھے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا. میری اطاعت میں آ جا، بس میری اطاعت کرتا چلا جا. میں تجھے اپنی صفات کا، اپنی عظمت کا مظہر بنا دوں گا. جو بھی صفت ظاہر کروں گا تیرے قلب پر ظاہر کروں گا. صرف میرے پاس آ جا. اور آپ یہ کر کے دیکھیے. علماء کی آپ سیرت جا کر پڑھیے.
मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मासूमीन का दर्जा तो पता नहीं कहां पर है। उलमा की बात कर रहा हूं, आम इंसान की बात कर रहा हूं। वाकयात मिलते हैं, अपने आप को खुदा से नजदीक किया, खुदा ने वो सलाहियत दे दी, जहां खुदा को पुकारा वहां पर काम हो गया। ये क्या है? अब्दी अतिनी अजअलुका मिस्ली, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत में आ जा, जो मैं कह रहा हूं उस पर चलता जा। तू काम करेगा, हाथ तेरे चल रहे होंगे, काम मेरा होगा। तू जो बात करेगा, जबान तेरी होगी, पीछे से मैं बुलवा रहा हूंगा। ये जो बयान किया जा रहा है, अब्दी अतिनी अजअलुका मिस्ली, इसका माना ये है अपनी सिफात को जाहिर करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल इसी तरीके से एक शख्स था, कूफे का रहने वाला, आम इंसान है, कोई मुफ्ती, कोई मुज्तहिद, कोई आलिम नहीं था, आम इंसान। और ये भी अपने ज़हन से निकाल कर आप फेंक दीजिए कि जो हमारे यहाँ लाजिमा बनाया जाता है कि जिसके सर पे अमामा होगा मौलाना हजरात खुदा से नजदीक हुआ करते हैं। नहीं, मैं हदीस इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा। उस हदीस में बहुत अच्छे पैगामात हैं, मौला कायनात की हदीस है। कभी भी जो आप ये देखकर किसी आम इंसान को रद्द मत कर दिया कीजिए, ये तो सादा सा इंसान लग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो कीजिए, होशियार रहिए। लाज़िमा नहीं है जो मिंबर पर आकर बैठे वो सबसे ज्यादा खुदा से नजदीक होगा, मुमकिन है वही सबसे ज्यादा खुदा से दूर हो। एक शख्स फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रहा हो, वही हो सकता है खुदा से सबसे ज्यादा नजदीक हो। इताअत मुहिम है, मेयार जो है इताअत परवरदिगार, खुदा ने जो कहा उस पर अमल करते जाओ। बिल्कुल ऐसे शख्स, आम इंसान, कूफे का रहने वाला, कूफे के बाजार से गुजर रहा है। गुजरते गुजरते बाजार में और दीगर अफराद भी मौजूद थे। अचानक लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, बच्चा गिरा, बच्चा गिरा, ये शोर होने लगा। अब उस शख्स जो जा रहा था उसने सर उठाया, उसने फौरन कहा अपनी जगह पर रुक जा, अल्लाहु अकबर। जैसे ही इशारा किया बच्चा मुअल्लक हो गया हवा के अंदर, बच्चा हवा में मुअल्लक हो गया। उसने जो पकड़ा, कहा इसकी माँ कहाँ पर है? माँ को दिया बच्चा, चलता बना। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं किया करते हैं। जो जितना ज्यादा इताअत खुदा में होता है, अज़ीज़ान गिरामी याद कीजिएगा, जो जितना खुदा की इताअत करता है कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया करता। और यही वजह है कितने लोगों की, न जाने इन्हीं में से इमाम ज़मान से कितने लोग मिले हों, मुझे नहीं मालूम, अपने आप को छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। हमारे उस्ताद का एक जुमला है, कहते हैं अगर कोई शख्स ये कहता हुआ नजर आ जाए मैंने इमाम ज़माना की ज़ियारत की, वो सबसे बड़ा झूठा है। जो लोग ज़ियारत करते हैं कभी बताया नहीं करते हैं, कभी नहीं बताया करते हैं। वाक़यात उठाकर देखिए, इसने इशारा किया, वो हवा में बच्चा रुक गया, चलता बना। लोग पीछे पीछे, बच्चे को तो भूल गए, उसके पीछे दौड़े, भागे। कहा भाई ये तो बता दो किया कैसे? अब्दी अतिनी अजअलुका मिस्ली, ध्यान में रखिएगा, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, यानी अपनी सिफात को जाहिर कर दूंगा। वो रुका, बताना नहीं चाह रहा था, इंसिस्ट हुआ, इसरार बढ़ता गया। अब जब इसरार किया तो उसको बताना पड़ा। अभी खुद नुमाई नहीं कर रहा है, लोग पूछ रहे हैं तो बता रहा है। इसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। कहा बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, बच्चे को हवा में रोक दिया, ये तो एक गैर मामूली काम अंजाम दिया है। किया कैसे? उसने कहा कि सादी सी बात है, मेरे खुदा ने मुझसे जो कहा पूरी जिंदगी मैंने वो किया। आज मैंने एक काम खुदा से कहा, खुदा ने मेरी मान ली, उस बच्चे को हवा में रोक दिया। तवज्जो कर रहे हैं आप? इस मकाम पर आना है। अब्दी अतिनी अजअलुका मिस्ली, कल्ब मोमिन इस काबिल है कि परवरदिगार अपने अस्मा को तजल्ली जो करता है कल्ब मोमिन पर करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कल्ब मोमिन का मेयार है कि खुदा उसके कल्ब पर तजल्ली करता है, अपने अस्मा को जाहिर करता है। जो खुद अमीरुल मोमिनीन हो उसका आलम क्या होगा? तवज्जो कीजिए,
अज़ीज़ान गिरामी, दुआओं से नज़दीक हों, कोशिश करें, इताअत खुदा में कोशिश करनी चाहिए कि खुदा की बारगाह में जाए, खुदा को कुछ वक्त दें। जो टाइम बीवी के लिए रखा है उसमें आधा घंटा कम करें खुदा के लिए। जो टाइम दोस्तों के लिए रखा है, जो टाइम व्हाट्सएप के लिए रखा है, उस टाइम से लेस कीजिए, वो टाइम खुदा के लिए दीजिए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मिस्दाक़ आप बन जाएंगे। जहां जाएंगे खुदा आपका जिक्र करेगा, खुदा का वादा है। हुसैन ने खुदा की मानी, खुदा का जिक्र किया, अब हर दौर में हुसैन हुसैन हो रहा है। इसकी वजह क्या है? जो खुदा ने कहा उस पर अमल किया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी का मिज़दाक़ मेरा मौला बना। क्यों? इताअत में सर्फ की है। रिदा और तस्लीम के मकाम पर जो मौला हुसैन पहुंचे हैं, वो क्यों पहुंचे? आखिरी मरहला है। खुदा ने जब पुकारा है, जब बुलाया है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई, खुदा खुद दावत दे रहा है। एक हमारी जात है, हम खुदा को पुकारते हैं, हुसैन वो है खुदा जिसे पुकारता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात करके बस रहमत आपकी तमाम, इंशाल्लाह बाकी कल जो है आपकी खिदमत में मताले पेश करेंगे। असरार इजाबत क्या है इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। अगर कोई शख्स चाहता है अपनी दुआ को मुस्तजाब करवाए, उलमा का बयान है 5 अस्मा खुदा के, खुदा की जो 5 सिफात हैं इन पर अमल कर ले। उलमा का बयान ये है, उलमा का बयान ये है कि उसकी इजाबत कतई हो जाएगी, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। कौन कौन सी चीज है? पहली चीज जो आपको यकीन रखना है खुदा की जात पर, वो क्या है? जब मैं खुदा की बारगाह में जा रहा हूं, मुझे यकीन होना चाहिए जर्रा बराबर भी अगर शक होगा आपकी दुआ मुस्तजाब नहीं होगी। उलमा का बयान है, नकल कौल कर रहा हूं मैं। आपको ये बावर करना है, आपको यकीन करना है, मैं जिस खुदा की बारगाह में जा रहा हूं, ये खुदा जो कुछ मेरे सीने में पिन्हा है, जो मैं ज़बान पे जारी कर रहा हूं, वो भी खुदा जानता है, और जो मेरे सीने में पोशीदा है वो भी खुदा जानता है, खुदा आलिम है। पहली चीज। उसके बाद दूसरा यकीन जो उलमा बयान करते हैं, ये आपको यकीन रख के खुदा की बारगाह में जाना होगा कि जो जो चीजें मैं मांग रहा हूं ये खुदा के खजाने में मौजूद है, खुदा रखता है। अगर ये यकीन करके खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, यकीन कीजिए खुदा आपकी दुआ को मुस्तजाब ही करेगा, कभी रद्द नहीं करेगा। तीसरी चीज ये यकीन रखना है कि जो मैं मांग रहा हूं खुदा रखता भी है, खुदा के खजाने में कोई कमी नहीं है, खुदा ये अता भी कर सकता है, खुदा कुदरत भी रखता है इन चीजों को अदा करने की। तीसरा यकीन। उसके बाद उलमा बयान करते हैं चौथी चीज का ये यकीन करके खुदा की बारगाह में जाओ कि खुदा मेहरबान है, खुदा मेहरबान और रऊफ है, तुम्हारी माओ से ज्यादा तुम पर रहमत के जरिए से आता है, तुम्हारे साथ पेश आता है। तुम्हारी माओ से ज्यादा रहमत है खुदा की। तुम्हारी माँ भी इतनी मोहब्बत तुमसे नहीं करती होगी, उससे 70 गुना ज्यादा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है। खुदा मेहरबान है, तसव्वुर करके खुदा की बारगाह में जाओ। आखिरी चीज जो उलमा ने बयान फरमाई है, ये तसव्वुर करके जाओ कि खुदा बख्शने वाला है, जवाद है। अगर ये 5 सिफात आपके जहन में होंगी और खुदा की बारगाह में आप जाएंगे, ये यकीन रखते हुए खुदा की बारगाह में पेश होंगे। उलमा बयान करते हैं आप दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करेंगे, हो ही नहीं सकता खुदा आपकी दुआ को रद्द कर दे, मुमकिन नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिएगा, खुदा की मेहरबानी को हम दर्क ही नहीं कर सके, हम दर्क ही नहीं कर सके। अज़ीज़ान गिरामी एक शख्स था, खुदा की मेहरबानी, कहते हैं कि चरवाहा था, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुदा को, इसमें जरा देखिएगा, इसमें दर्स है, एक लेसन है इसके अंदर। चरवाहा था, बकरियां चराने वाला आम इंसान, उसको मोहब्बत हुई बादशाह की बेटी से। चरवाहा है, मोहब्बत भी हो रही है बादशाह की बेटी के साथ। अब मोहब्बत, जाहिर है मोहब्बत इश्क हो चुका है।
اس کی جو ماں تھی وہ بادشاہ کے وزیر کے گھر میں کام کرتی تھی. یہ بیمار پڑا. اس کی ماں نے کہا خاموش خاموش لگ رہے ہو, بیمار ہو, خیریت؟ نہیں بتا رہا تھا. کہنے لگا مجھے عشق ہو چکا ہے, محبت ہو چکی ہے. ماں نے کہا کس سے ہوئی محبت؟ کہنے لگا مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے. ماں گھبرا گئی. بادشاہ کی بیٹی سے؟ ایک چرواہا اگر یہ کہے مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے تو تعجب آور بات ہے. کہا مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے. اب ماں تو ماں ہوتی ہے ظاہر ہے. ماں نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ چاہتا یوں ہوں کہ میرا رشتہ تم بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ. کہا میں لے کر جاؤں؟ بادشاہ کیا حال کرے گا میرا؟ بہرحال ماں تھی, سنی بات. کہا کہ اچھا ایک حل میں تلاش کرتی ہوں. وزیر کے گھر کام کرتی تھی. وزیر کے پاس گئی. کہا کہ ایک بات تم سے کرنا چاہتی ہوں. وزیر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کو بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو چکا ہے. وزیر بھی گھبرا گیا. بادشاہ کی بیٹی سے چرواہے کو عشق ہو چکا ہے, بکریاں چرانے والا. کہا کہ اچھا میں کام تمہیں بتاتا ہوں, وہ جا کر تم اپنے بیٹے کو بیان کرنا, وہ اس کو انجام دے, انشاءاللہ کچھ معاملات حل ہو جائیں گے. اس نے کہا کیا کام کرنا ہوگا؟ وزیر نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کر کہو کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک غار ہے, خدا کی مہربانی دیکھیے گا, تھوڑا وقت اگر خدا کے لیے آپ نکالیں گے دیکھیے گا اس کے آخر میں کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا. کہا کہ اپنے بیٹے کو کہنا فلاں فلاں غار میں جا کر چھوٹی چھوٹی عبادت کرنا شروع کر دے, چھوٹی عبادت. اس نے جا کر اپنے بیٹے کو بتایا. اچھا یہ بھی بتایا چھوٹی عبادت شروع کرے, میں جا کر منادی کر دوں گا کہ اس محلے میں, اس علاقے میں ایک عارف انسان آیا ہوا ہے کہ جو مستجاب الدعوہ انسان ہے. اس کے بعد وزیر کہتا ہے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہنا کہ میں بادشاہ کو لے کر آؤں گا. بادشاہ جب غار میں داخل ہو اور بادشاہ جب اسے پکارے تو یہ پہلی آواز میں بادشاہ کی طرف اپنا رخ نہ پھیرے, پہلی دفعہ میں نہ دیکھے بادشاہ کو. پھر اس نے کچھ علامات بتائیں. جب میں کھانسوں تو اس وقت اس کو کہنا ہے بادشاہ کی طرف دیکھ لے. اس کی ماں گئی, تمام چیزیں بیان کر دی. کہنے لگا ٹھیک ہے, تارے عشق تاریخ ہوا ہوا تھا, جنون کا عالم تھا, اور عشق بھی آپ کو پتا ہے. جوان بیٹھے ماشاءاللہ, جانتے ہیں عشق کیا ہوتا ہے. عشق حقیقی نہیں جانتے ہیں, عشق مجازی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ کمی ہے ہمارے اندر. اس نے جا کر اپنے بیٹے کو بتایا. کہا کہ وزیر نے یہ راہ حل دیا ہے کہ فلاں فلاں غار میں جا کر تم بیٹھ جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تم عارف انسان ہو, عبادت گزار ہو. اس نے جا کر غار میں عبادت شروع کی, چھوٹی عبادت, البتہ چھوٹی عبادت کر رہا ہے. اب اس نے جا کر منادی کی کہ فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں غار میں ایک مستجاب الدعوہ شخص آیا ہوا ہے. جیسے ہی لوگوں نے سنا چوک در چوک اس کی جانب پڑھنے شروع ہوئے. بادشاہ بھی اٹھا کہا میں بھی جا کر دیکھوں گا کون آیا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا, بادشاہ اٹھا اپنے محل سے چلتا ہوا اس غار میں جا کر پہنچ گیا. اب بادشاہ اس کو آواز دے رہا ہے, یہ سن ہی نہیں رہا. دوبارہ آواز دی, اس نے کوئی توجہ نہ دی. اب وزیر کھانس بھی چکا, پھر بھی توجہ نہ کی. اور کیجیے گا, وزیر کھانس بھی رہا ہے, یہ پھر بھی توجہ نہیں کر رہا ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یہ وزیر اس شخص کے سامنے آیا. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے بادشاہ تم سے ملنے آیا ہے. میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ بادشاہ اگر آئے پہلی دفعہ میں مت دیکھنا, دوسری دفعہ میں مت دیکھنا, لیکن جب میں کھانسوں تو تم بادشاہ کی طرف توجہ کر لینا. عزیزان گرامی, اس شخص نے جب یہ سنا تو یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کروایا. یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا شخص نے. یہ شخص کہتا ہے کہ کم از کم اس جھوٹی عبادت نے مجھے یہ تو سکھا دیا, میرا خدا کتنا مہربان ہے. میں جھوٹے طریقے سے اس خدا کی بارگاہ میں گیا, بادشاہ کو اٹھا کر اپنے در پر لے آیا ہوں. اگر میں حقیقی عبادت کروں گا تو خدا میرے ساتھ کیا کرے گا. خدا بڑا مہربان ہے, خدا بہت بہت مہربان ہے. اس کی مہربانی کو ہم نے درک نہیں کیا ابھی تک.
اور فرمانا جھوٹی عبادت کا نتیجہ یہ نکلا. عزیزان گرامی فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون یہی تو کرتا تھا. 300 سال صرف اس وجہ سے اس کی حکومت کو خدا نے بڑھا دیا، اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. 300 سال بڑا عرصہ ہوا کرتا ہے جب دشمن خدا کی دعا خدا رد نہیں کر رہا. اگر میں آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے اس خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کا واسطہ دوں گا، کیسے ممکن ہے خدا میری دعا کو رد کر دے؟ ممکن نہیں ہے. عزادار دعا سے نزدیک ہو، انشاءاللہ ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی. صرف عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اس پر عمل کیجئے. 1 دن 2 دن کر کے دیکھیے، نتیجہ آپ کو ملے گا. واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کتنا مہربان ہے خدا. عزادارو آج جو فرصت دینا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا فرصت. آئیے مولا کو سلام پیش کریں. میرا مولا امام زمان بہت مظلوم ہے. السلام علیکہ یا صاحب النصر والزمان، اللہم عجل لولیک الفرج. میرا مولا دعائیں ندبہ میں اس طریقے سے ندبہ کر رہا ہے. فَلَنْدُبَنَّكَ مرحوم شیخ سلطان علی تبریزی، بہت ہی زاہد اور عابد انسان، انہوں نے عالم رؤیہ میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھا. میرے مولا سے دعائے ندبہ کے اسی ٹکڑے کے حوالے سے مولا سے سوال کیا. کہا کہ مولا یہ جو آپ دعائے ندبہ میں اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اے جد مظلوم، میں صبح شام آپ پر گریہ کرتا رہوں گا اور آنسوؤں کے بدلے میں خون کو اپنی آنکھوں سے جاری کروں گا، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ عزادارو میرا مولا کہتے ہیں بالکل یہ جملہ ٹھیک ہے. اب عزادارو علی سلطانی تبریزی نے سوالات کرنا شروع کیے. سلطان علی تبریزی کہتے ہیں میں نے مولا سے سوال کیا، مولا کس وجہ سے آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا علی اکبر کی مصیبت آپ کے سامنے ہے جو آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ علی اکبر کے جو برچھی لگی تھی آپ اس کی وجہ سے خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت پر گریہ کرتے. سوال کرتے جاتے ہیں کہ عباس کے کٹے بازو کے حوالے سے آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جد مظلوم، میں آپ کے لیے صبح شام گریہ کرتا رہوں گا، آنسوؤں کے بدلے خون جاری کرتا رہوں گا. میرا مولا امام زمان کہتا ہے نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت پہ گریہ کرتے. علی سلطانی کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا مولا کیا قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ کر آپ یہ جملہ جاری کر رہے ہیں؟ میرے مولا امام زمان کہتے ہیں اگر قاسم بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت پر گریہ کرتے. عزادارو علی سلطانی تبریزی کہتے ہیں میں نے مولا سے سوال کیا، مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، آنسوؤں کے بدلے خون کو اپنی آنکھوں سے جاری کرتے ہیں؟ میرے مولا امام زمان نے کہا میں جس کی وجہ سے آنسوؤں کے بدلے خون جاری کرتا ہوں وہ میری چچا زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ہے، بے پردگی کا عالم ہے. جس طریقے سے زینب کبریٰ کو بازاروں میں درباروں میں بے مکنا چادر پھیلایا گیا تھا،
مولا کیا آپ کے گھر کوئی بیٹی نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں کیوں سوال کر رہے ہو؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ مولا نے کہا میری بیٹی موجود ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مولا آج تک میں نے آپ کی بیٹی کی آواز کو اپنے کانوں میں نہیں سنا ہے۔ وہ زینب کبریٰ ہے، پردے کا یہ عالم ہے۔ کون زینب کبریٰ؟ وہ زینب کبریٰ جب گھر سے اپنے نانا کی زیارت کو نکلتی تھی بیوی، عزادارو سنیں گے کیا احترام ہوتا تھا بیوی کا؟ دائیں بائیں حسنین ہوتے تھے، میرا مولا علی آگے چراغ لے کر چل رہا ہوتا تھا، اور عزادارو جب رسول خدا کی قبر نزدیک آتی تھی میرا مولا وہ چراغ بھی متہم کر دیا کرتا تھا، اس کو بجھا دیا کرتا تھا، تمام دکانیں بند کروا دیا کرتا تھا۔ زینب کبریٰ آ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو کون زینب کبریٰ؟ وہ زینب کبریٰ کہ جو کبھی کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ جب میری بیوی کو کوفے میں لایا گیا ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ سید سجاد سے پوچھتی ہے بیٹا سید سجاد کیا ہم لوگ کوفے میں موجود ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں جی پھوپھی اماں ہم کوفے میں موجود ہیں۔ زینب کبریٰ گریہ کرتی ہے، ایک وقت وہ تھا میں اس کوفے کی شہزادی بن کر آتی تھی، آج میں بے مکنا و چادر، سر پہ چادر نہیں ہے، آج مجھے اسیر کر کے کوفے میں لایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری جملہ، یہ زینب کبریٰ عزادارو کوفے کے دروازے پر کاروان کو جب روکا گیا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، یہ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ عزادارو زینب کا تماشا دیکھنے کے لیے مختلف لوگوں کو بلایا گیا ہے، دربار سج رہا ہے تاکہ زینب کو بے مکنا و چادر دیکھا جا سکے۔ ابن زیاد ملعون دربار کو سجا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہونے کا حکم آیا ہے، میری بیوی زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد میں دربار میں ایسے نہیں جاؤں گی، ان کو کہو زینب ایسے دربار میں نہیں جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ باتیں ہو رہی تھی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیں۔ جیسے زینب کبریٰ نے حسین کے سر کو دیکھا، آنسو جاری تھے، حسین گریہ کر رہے تھے، حسین یہ کہتے جاتے تھے اے میری بہن زینب تم دربار میں چلی جاؤ، یہی تمہارا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس خلیص کی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مولا کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو دین کے دشمن ہیں، جو تشیعوں کے دشمن ہیں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے، حسنین رضا فرشتہ اینڈ کنجی فیملی آل مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے جتنے شہداء ہیں ان تمام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم عجل فرج ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین ہے سر میں
سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بگڑے ہوئے بالوں سے پورا کر لو بیوی بگڑے ہوئے بالوں سے پورا کر لو بیوی ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تن پہ پھٹے کپڑے اور گال میں زخمے تن پہ پھٹے کپڑے اور گال میں زخمے عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تاریخ تیری جنگ کو دہراتے رہیں گے تاریخ تیری جنگ کو دہراتے رہیں گے اصغر جو لڑے تو نے اصغر جو لڑے تو نے ننھی سی عمر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں جس پر دیکھا زامن تھا عباس دلاور جس پر دیکھا زامن تھا عباس دلاور ہے زخم اسے پر دے ہے زخم اسے پر دے قابض کے جگر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں شبیر کے ماتم سے ہے روکنے والوں شبیر کے ماتم سے ہے روکنے والوں زینب کی یہ سنت ہے زینب کی یہ سنت ہے مومن کی نظر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں
ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا حسین ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ پھر سجاد نہیں تھا کوئی وارث اس کا، پھر سجاد نہیں تھا کوئی وارث اس کا، شمر زلفوں سے اٹھاتا، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ
بر محمد وآل محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان والحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا ورحمة الله وبركاته